السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیے، سدا ہنستے بستے رہیے اور پروردگار آپ کو ہر بلائے ناگہانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، خوشیوں، کامیابیوں اور کامرانیوں میں رہیں اور اس طرح زندگی گزرے کہ زندگی گل و گلزار رہے۔ ناظرین، ہماری احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا یہ سلسلہ، یہ ٹرانسمیشن، یہ ٹیلی تھون، یہ براہ راست نشریات اپنے آج کے حساب سے آغاز میں آ گئیں۔ ناظرین محترم، ہماری اس احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا جو مقصد، جو لب لباب ہے، وہ ہے یہ کہ آپ کیا دنیا پوری ہی جانتی ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں آنے والے سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں، اس سیلاب نے جو تباہیاں اور بربادیاں مچائی ہیں، جس سے تقریباً 6 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں، اور ان افراد کا صرف متاثر ہونا باقی نہیں رہ گیا، اس میں لاکھوں ایسے افراد ہیں کہ جن کے پیروں تلے زمین موجود نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے، سر پر کوئی سائبان نہیں ہے، گھر پانی کی نظر ہو گیا، ایک گھر نہیں، 2 گھر نہیں، 400 500 1000 2000 گھر نہیں، بلکہ لاکھوں گھرانے پانی میں تہس نہس ہو گئے، جو ان کی زندگی بھر کی جمع پوجی تھی، جسے گرہستی کہا جاتا ہے، وہ گرہستی پانی کی خوخار موجیں اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ سینکڑوں لوگ اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں اپنے کارواں سے بچھڑ گئے، اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے، اپنوں سے بچھڑ گئے۔ موت جنہیں اپنے ہمراہ لے گئی۔ آپ یقین مانیے، ایسے نہیں معلوم کتنے بچے ہیں موجود کہ جن کا پتہ آج تک نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ معصوم شیرخوار بچے، یعنی کوئی 4 مہینے کا، کوئی 6 مہینے کا، کوئی 7 مہینے کا، وہ بچے پانی کی ان لہروں میں کہاں چلے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے ناظرین، دیکھیے، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پریشانی تو یہ آئی کہ سیلاب آ گیا، دوسری پریشانی یہ آئی کہ تمام گھر تہس نہس ہو گئے، تیسری پریشانی یہ آئی کہ جب پیر زمین پر رکھتے ہیں تو پیر پانیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھوک تو انسان کو پریشان کر ہی رہی تھی، اب بھوک اور موت، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ان سیلاب زدگان کا تعاقب کر رہی ہیں۔ ہماری کوشش، کاوش، ہماری جستجو یہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک کی کوشش، جستجو صرف ایک بات پر ہے کہ کسی طرح یہاں کے سیلاب زدہ اور سیلاب سے متاثرہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے کروڑوں لوگ ہیں، ان سب کی فوری طور پر فلاح و بہبود کا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے، ان کے لیے فوراً ہی ریلیف کا بندوبست کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا بھر کے جتنے بڑے ممالک ہیں، سب ہی اس ریلیف کے کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے سعودی عرب ہو یا عرب ممالک ہوں، یورپین کنٹریز ہوں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ہر ملک پاکستان کے ان سیلاب زدہ افراد کی مدد کے لیے کوشاں نظر آتا ہے۔ اور ناظرین، پھر ہم اور آپ مل کر اس کارواں کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ کم از کم ہم سے جو بن پڑتا ہے، آپ سے جو بن پڑتا ہے، جو میسر آئے، وہ اپنے غریب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں، معصوم بچوں کے لیے، ان کی معصوم بھوک کے لیے مدد کیجیے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور مدد ایسے کرنی ہے آپ نے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے کوئی کام رک جائیں، بلکہ آپ کے کاموں سے جو کچھ رقم بچ جائے، اس رقم کو آپ فوری طور پر احساس کے
ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں جمع کرا دیں۔ ناظرین محترم، وہاں اگر آپ یہ پوچھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر۔ دیکھیے، پانی وہاں نہیں ہے، خوراک وہاں نہیں، بستر وہاں پر موجود نہیں ہے، پلنگ تخت کوئی وہاں موجود نہیں ہے، خوراک کا انتظام، دواؤں کا انتظام، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام، زمین کا انتظام، خیموں کا انتظام، مچھردانیوں کا اہتمام، بستروں کے اہتمام، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بالکل نئے طریقے سے ہر ایک کو آباد کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور پروردگار انشاءاللہ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، اور مالک کائنات، مالک دو جہاں، خالق ارض و سما جو ہے انشاءاللہ تعالی اس مشکلات، پریشانیوں، دکھوں، تکالیف میں موجود لوگوں کی ضرور سنے گا۔ اور کیوں نہیں سنے گا ناظرین؟ اس لیے کہ مالک کائنات تو بیٹھا ہی سننے کے لیے ہے۔ آپ سب دوستوں سے، جتنے بھی دوست اس وقت سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ جو ٹیلی ویژن پر ہماری یہ بات سن رہے ہیں، چاہے دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس اسٹیٹ میں ہیں آپ، اگر آپ کے سامنے ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے ہماری یہ اپیل ہے کہ سیلاب سے متاثرین کے لیے آپ آگے بڑھ کر احساس کے ہاتھ ضرور مضبوط کیجئے۔ احساس آپ کے درمیان اور متاثرین کے درمیان، آپ کے درمیان اور ضرورت مند افراد کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں ناظرین، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ کچھ امداد ایسی ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کل دے دوں گا، پرسوں کر دوں گا، ایک مہینے بعد دے دوں گا۔ نہیں ناظرین، یہ جو امداد ہے یہ فوری، اس کی اشد ضرورت ہے۔ چاہے آپ ایک کوئن، ایک ڈالر، ایک پاؤنڈ، ایک سٹرلنگ دینا چاہیں، آپ فوری طور پر احساس کے ڈونیشن ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہماری اسٹوڈیوز کے نمبر بھی کھلے ہیں، آپ کے سامنے ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر آ رہے ہیں، آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مزید احوال بتانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احساس کے ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبر بھی کھل گئے ہیں، آپ جہاں چاہیں وہاں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب موجود ہیں۔ یہ عزیز بھی ہیں، بندگی بھی کرتے ہیں۔ اور فیصل کے معنی کیا ہے حضور؟ فیصل مفعول ہے، وہ کام جس کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ مطلب ان کا یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ انہیں احساس کی خدمات انجام دینی ہے۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے علامہ صاحب اسلامک اسکالر ہیں اور ماشاءاللہ تدریس کے شعبے میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، اور ترویج دین، ترویج شرع کے بارے میں کام کرتے ہیں، اور ان کی آمد سے ہماری اس ٹرانسمیشن میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ محبت ہے۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کے فضل سے، لیکن بس ایک کرب ہے، یہی سیلاب کا۔ سیلاب جی، زدگان کا۔ آپ یقین کیجئے ناظرین، ابھی جو علامہ صاحب نے ایک بات کی نا، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہے نا، اور آپ کھانا کھا رہے ہیں یا بسکٹ کھا رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور آپ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اچانک ہی وہ نادار، معصوم، مظلوم، بے بس و لاچار بچے، خواتین، حضرات، بھوکے پیاسے انتظار میں بیٹھے افراد کہ کوئی آئے گا تو کھانا پہنچا دے گا، پانی پہنچا دے گا، دوائیں پہنچا دے گا۔ خدا کی قسم، نوالا حلق سے نہیں اترتا ہے، پانی کا گھونٹ نہیں اترتا ہے۔ یہ مسائل ہیں زندگی کے، اور زندگی جو ہے نا ناظرین، زندگی اسی کا نام ہے۔ جو رک جائے، جو تھم جائے، وہ زندگی تھوڑی ہے۔ جو تھم گیا، رک گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زندگی ختم ہو گئی۔ اتار چڑھاؤ، کبھی تیزی، کبھی نرمی، کبھی گرمی، کبھی موسم برسات، کبھی خزاں کا موسم، یہ سب زندگی کے مدارج ہیں۔
انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. لیکن آپ ایک کام ضرور کر لیجئے کہ آپ کی جانب سے ڈونیشنز فوری طور پر ناظرین پہنچنے چاہیے, کیونکہ دیکھیں اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یہ بات میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جانب سے ڈونیشن فوراً پہنچنے چاہیے. اگر جو خود پریشانیوں میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں مدد ضرور کرتا لیکن میری جیب اجازت نہیں دے رہی ہے, تو آپ کو یہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف دل میں تاہیہ کیجئے کہ پروردگار آپ کے حالات, آپ کے معاملات, آپ کے مالی معاملات بہتر فرما دے گا, تو آپ مدد ضرور کریں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ احساس کے ساتھ ہی مدد کریں, جس کسی کے ساتھ بھی چاہے مدد ضرور کیجئے. اور مدد کرنے کا سلیقہ یاد رکھیے, اگر ایک بار کسی کو آ جائے نا تو بس وہی راہیں جو ہیں فلاح کی جانب لے جاتی ہیں. علامہ صاحب, آپ کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ محمد وسیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثناخان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور بہت خوبصورت ان کا لحن انداز بہت خوبصورت ہے. علامہ صاحب آپ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں. میں ان کا مداح ہوں, اور ان کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ خالص نعت کا انداز ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نعت کیسے پڑھنی چاہیے تو اس میں جو چند مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں ان میں ان کا نام ہے. واہ واہ واہ, اس عمر میں بالکل اگر یہ طرح امتیاز ہے آپ کے ساتھ تو بڑی بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ اپنے کلام کا آغاز کیجئے. واہ ماشاءاللہ. اول و آخر ہے کون مقام ہے دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے سنا دو پتا پتا ہے خدایا دم بدم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود ادم ادم تیرا دنیا میں تیرا تیرے شیوے کرے یار تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف کرو تیرا لا الہ الا اللہ
राखो ला इलाहा बोले बोल इल्लल्लाह से राखो अल्लाह से कल्ब जगाए जा ला इलाहा बोले बोल इल्लल्लाह से राखो अल्लाह से कल्ब जगाए जा सदार दिल जवानी ये तो दुनिया में पानी सदार दिल जवानी ये तो दुनिया में पानी पानी दुनिया को कलमा पढ़ाए जा ला इलाहा के बोले बोल अल्लाह से गिरा खोल अल्लाह से कल्ब जगाए जा अल्लाह 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 ला इलाहा तेरी शान यादा हो तो ख्यालो तजस्सो ही आरज़ो दिल का अरमान तू की पहचान तू ताबी तू है हो मगर तू ही तू अल्लाह 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 दीद किसको मयसर तेरी रात की लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की छुपे पर्दे की जब कभी बात की और मोहम्मद से की तू बदू गुफ्तगू कबूल हो या माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परवरदिगार आपको और वस्फ़ अता फरमाए। इतना खूबसूरत कलाम पेश किया है आपने। नाज़रीन मोहतरम, हमारी एहसास की इस एमरजेंसी फ्लड अपील 2022 का सिलसिला जारी सारी है और हम इस सिलसिले में इस अपील के नाते, इस ट्रांसमिशन के नाते यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आपकी जानिब से सैलाब ज़दगान जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके लिए बेइंतहा मदद की अशअद ज़रूरत है। आप जो भी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात हैं और जो इस मदद में शामिल होना चाहते हैं, फ़ौरी तौर पर वो हमारे डोनेशन हॉटलाइन के नंबर्स पर राबिता कायम करें और स्टूडियोज़ में अगर चाहें आप बात करना तो हमारे स्टूडियोज़ में
بات کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر موجود ہیں. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں مدد کے سلسلے میں، مدد کے بارے میں، مدد کرنے کے بارے میں. ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت کا حکم کیا ہے، کیا بیان فرماتے ہیں آپ؟ قرآن حکیم میں متعدد ماشاءاللہ مواقع پر خداوند ذوالجلال نے اس طرف توجہ دلائی ہے ماشاءاللہ. کہ مخلوق خدا سے حسن سلوک کیسے کیا جائے. ان میں سے ایک مقام قرآن حکیم کی سورۃ الحج میں ہے، ماشاءاللہ. اور یہ سورۃ الحج ترتیب کتابی میں قرآن حکیم کی 22ویں سورہ مبارکہ ہے. اس میں کل 78 آیات ہیں. اس میں سے 77ویں آیت یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واہ. رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اور خیر کے کام کرو. اب سوال یہ ہے کہ رکوع، سجدہ اور عبادت، اس میں تمام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب آ گئے رکوع، سجدہ اور عبادت میں. اس کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ سب کرنے کے بعد پھر خیر کے بھی کام کرو. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر کے کام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ ہیں. حکم ہے جی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ سب کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور پھر خیر کے کام کرو. وہ خیر کے کام کیا ہیں؟ وہ خیر کے کام اللہ کی بندگی کے علاوہ واہ واہ اللہ کے بندوں سے حسن سلوک پر مشتمل ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات. قرآن حکیم نے پھر دوسرے مقام پر فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، صرف خیر کے کام کرو نہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بلکہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. جس طریقے سے تم دنیاوی کاموں میں سوچتے ہو کہ اس کے پاس یہ ہے تو میں اس سے آگے نکل جاؤں، جب دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو کہ کون زیادہ اچھا خیر کا کام کرتا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خیر کے کاموں کی طرف اتنی زیادہ توجہ دلائی کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کا پڑوسی، وہ 3 رشتے رکھتا ہو، پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، تو اس پر تینوں حقوق الگ الگ لاگو ہوں گے. پڑوسی کا حق اس کے لیے الگ ہے، رشتہ دار ہونے کے ناطے صلہ رحمی کا حق الگ ہے، مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان بھائی کا حق الگ ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پڑوسی تو ہے جی لیکن رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، تو اس پر 2 حقوق اس کے ذمے ہیں کہ بھئی پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، مسلمان بھائی کا حق ادا کرنا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو پڑوسی ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ رشتہ دار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ حقوق سے دستبردار ہو گئے، فرائض سے دستبردار ہو گئے، نہیں. اس کے بعد بھی پڑوسی ہے وہ، تو پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں شکم سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اب اس پڑوسی میں ضروری نہیں کہ وہ متقی، پرہیزگار، نیک مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی ہونا کافی ہے. تو ایسے شخص کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے جو اپنے پڑوسی کی بھوک سے غافل ہو. تو جب پڑوس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ غیر مسلم بھی ہو تو اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا جائے کہ اس کی بھوک سے بے خبری نہ رکھی جائے، تو پھر جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور چند 100 ہزار لاکھ نہیں، کروڑوں کی تعداد میں علی بھائی نے جیسے ذکر کیا تقریباً 6.5 کروڑ افراد، بہت ہوتے ہیں سر. 6.5 کروڑ دنیا کے کئی ممالک کی آبادی 2 اور 3 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. 6.5 کروڑ مسلمان
وہ اس سیلاب سے متاثر ہیں. 6.5 کروڑ انسان جو تکلیف جھیل رہے ہیں. تو اب ہم سب کے اوپر ایک سوالیہ نشان قائم ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے اپنا ہیں, کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ہمارا کردار اس میں یہ ہے کہ جس کے لیے جو ممکنہ تعاون ہو وہ اپنا تعاون پیش کرے. ٹھیک, ضروری نہیں کہ ہر شخص اتنی امداد کرے کہ جس سے یہ مسئلہ کلیتاً حل ہو جائے, لیکن ہر شخص جب اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے گا تو قیامت کے دن کم سے کم وہ بری الذمہ ہو جائے گا کہ اے پروردگار, جب تیرے بندے مصیبت میں تھے اور میرے علم میں یہ بات تھی تو میں غافل نہیں رہا, میں نے اپنی بساط بھر کوشش کی. ہمیں اپنی بساط بھر کوشش کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. بساط بھر کوشش کا مطلب ناظرین یہ ہوا کہ جو ہم سے میسر آتا ہے, جو ہم سے بن پڑتا ہے, یا جو ہمارے دسترس میں ہے, بس ہم اس سے مدد کر سکتے ہیں. بالکل جی, جو ممکنہ ہے وہ انسان تعاون کرے, اور پھر جب یہ بہت سارے لوگ اپنا ممکنہ تعاون کریں گے تو پھر یہ بڑا تعاون بن جائے گا سب کا مل کر. ٹھیک ہے, اور اس سے ایک بڑا طبقہ وہ مستفیض ہو سکے گا. ابھی یہاں پہ مسائل یہ ہیں کہ جہاں سیلاب ہے وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, اور ایسی صورتحال ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ ایک کشتی میں کچھ فیملیز کو منتقل کیا جا رہا ہے. اس کشتی میں موجود فیملیز سے پوچھا گیا کہ آپ کا گھر کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس پانی کے نیچے. واہ واہ, اب اندازہ لگائیے, انہوں نے کہا کہ اس پانی کے نیچے ہمارے گھر ہیں. تو جہاں گھر تھے وہاں پہ چھتوں کے اوپر پانی بہہ رہا ہے. تو یہ زندگی کا عالم ہے, اور وہاں پر راستے وہ دلدل کی شکل اختیار کر چکے ہیں. وہاں پہ گاڑیوں کا پہنچانا بڑا مشکل ہے. بہت مشکل اس کے باوجود احساس یہ کام کر رہا ہے کہ احساس ان متاثرہ افراد تک پہنچا, وہاں کے لوگوں کو خیمے لگا کے دیے, انہیں وہ سہولیات دیں کہ اب جو مچھروں کی یلغار ہے پانی مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے, اس کے لیے مچھردانیاں ان کو فراہم کیں, ان کے لیے میڈیکل کی سہولتیں فراہم کیں, ان کے لیے جو خوراک کا انتظام تھا وہ کیا. اور میں تو ناظرین ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے, میں اپنے اس سرنامہ کلام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اپنے گفتگو کے آغاز میں نے بتایا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں, پاکستانی نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام ممالک کے تقریباً لوگ مدد کی اس اپیل میں پاکستان میں آنے والے سیلاب کے متاثرین کو مستقل مدد فراہم کر رہے ہیں. آپ سب معزز خواتین و حضرات کو ضرور چاہیے کہ آپ بھی اس کار خیر سے پیچھے نہ رہیں. بالکل, اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ جب حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے مدد کی درخواست کی, جی, مدد کے لیے تلقین کی, صحابہ کرام نے اپنا سامان حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. تو وہ صحابی جس کے پاس پہننے کے لیے کل ایک لباس تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ حضور کے پاس آئے تھے کہ حضور میری غربت کا یہ عالم ہے کہ بس ایک لباس ہے جو میں پہنے ہوئے ہوں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو آقا دو جہاں نے ایک چادر انہیں عطا کی تھی. اس صحابی نے اس مال میں جو لوگوں نے جمع کرایا تھا, اس صحابی نے جس کی کل کائنات ایک چادر ہے, انہوں نے یہ چادر اس میں رکھ دی. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہ ایک چادر, آپ نے یہ چادر بھی اس مال میں رکھ دی. تو فرمایا کہ جب یہ سب لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. میں چاہتا ہوں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے. اور وہ کیا حصہ شامل کر رہا ہے؟ اپنی کل کائنات, اپنا کل زاد حیات. تو یہ جذبہ حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت زینب بنت علی کے شوہر تھے, عبداللہ بن جعفر طیار, یہ صوفیاء کرام میں کمال کے بزرگ ہیں, اور ان کا جید اولیاء اللہ نے بڑا خاص تذکرہ کیا ہے صوفیاء کرام کے احوال. اچھا, عبداللہ بن جعفر طیار کا ان کا ایک واقعہ وہ صوفیاء کرام نے نقل کیا, جی جی, کہ عبداللہ بن جعفر طیار ایک سفر میں تھے,
ایک باغ میں رکے, دیکھا کہ ایک باغ کے جو باغبان ہے, جو وہاں کا مالی ہے, اس کے پاس کھانا آیا. جیسے ہی وہ کھانا کھانے لگا تو قریب میں سے ایک کتا آیا, اس نے اپنے حصے کی روٹی اس کتے کے آگے رکھ دی, اس نے وہ کھا لی. اس نے پھر دوسری روٹی بھی اس کو دے دی, پھر تیسری بھی دے دی, اور خود وہ مالی بھوکا رہا, اس نے نہیں کھایا. 3 روٹیاں اس کے پاس تھیں, تینوں اس نے کتے کو کھلا دی. عبداللہ بن جعفر طیار اس مالی کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کھانا تو تمہارے لیے آیا تھا, تم نے خود نہ کھایا, تم نے اسے کھلا دیا, وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کتا میں نے اس علاقے میں اس سے پہلے دیکھا نہیں ہے, اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک, یہ کہیں دور سے آیا ہے اور بھوکا بھی تھا, تو میں نے پسند نہیں کیا کہ یہ بھوکا ہو اور میں کھا لوں, اس لیے میں نے اس کو کھلا دیا. تو عبداللہ بن جعفر طیار سوچنے لگے کہ یہ تو بہت ہی نیک بندہ ہے اللہ کا. انہوں نے پتہ کیا کہ بھائی اس باغ کا مالک کون ہے, اس باغ کے مالک کے پاس گئے, وہ باغ خرید لیا, باغ کے ساتھ باغ کے اس مالی کو بھی خرید لیا. ارے واہ. اور اس کے بعد پھر دوبارہ آئے مالی کے پاس, کہا کہ یہ باغ میں نے خرید لیا ہے, ساتھ میں تمہیں بھی خرید لیا, اب میں یہ باغ کا مالک تمہیں بناتا ہوں, اب یہ باغ تمہارا ہے اور تمہیں آزاد کرتا ہوں, اب تم کسی کے غلام نہیں ہو, اب تم آزاد ہو اور مالک ہو اور اس باغ میں جس میں تم مالی تھے آج سے تم اس کے مالک ہو. تو وہ غلام کہنے لگا کہ حضور مجھے تو غلاموں والی ہی زندگی پسند ہے, میں مالک بن کر نہیں جینا چاہتا. اور اس کے بعد وہ مالی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے اجازت لے کر چلا گیا. اس نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا, میں بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ میں مالی بن کر زندگی گزار دوں. واہ واہ. یعنی اس شخص کا توکل دیکھیں آپ, اللہ پر بھروسہ. اس شخص کا توکل کتنا کمال کا تھا کہ جس کے سامنے مالکانہ حقوق آ رہے تھے اس کی دل اس طرف مائل نہیں ہوا, اس کو آزادی مل رہی ہے اس کا دل اس طرف مائل نہیں ہوا, اور مائل ہوا تو کہاں کہ میں خود بھوکا رہ لوں اس کو کھلا دوں. واہ واہ. جہاں جانوروں کو کھلانے کی اتنی تلقین ہو تو وہاں انسان اگر بھوکے ہوں تو واہ ہماری واہ. ذمہ داریاں کیا کتنی بڑھ اچھی جاتی بات کی علامہ صاحب نے کہ جہاں جس دین مذہب میں جانوروں کو بھوکا نہیں دیکھا جا سکتا, وہاں پر انسانوں کی اولادوں کو, انسانوں کو, ضعیف, بوڑھے, خواتین حضرات, بچوں کو کس طرح بھوک اور پیاس میں دیکھیں گے. بس اسی وجہ سے ہم بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں آپ جہاں دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہیں, آپ کے سامنے جو نمبرز موجود ہیں, ان نمبرز میں سے آپ اپنی پسند کا نمبر چوز کیجئے, ڈائل کیجئے, اور ہمارا کنٹرول چند ہی لمحوں میں آپ سے رابطہ قائم کرے گا. ناظرین یاد رہے کہ آپ کی جانب سے آنے والی فلڈ ریلیف کی ان رقومات کی اشد ضرورت ہے. وسیم وسیع کون سا کلام, خوبصورت سا کلام پیش کرنا چاہتے ہیں آپ, کہ جو کلام آپ کو بھی بہت پسند ہو؟ ماشاء اللہ, بسم اللہ کیجئے. منگتے خالی ہاتھ نہ لاٹے, کتنی نیلی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات پوچھو. عشق نبی کون ہے
کرم ہے ان کا پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات پوچھو پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم بات نہ پوچھو ظاہر میں کیا میری حقیقت میں کیا سب کچھ ہے سرکار میں تو برا لیکن میں تو میری لاج ہے کس کے ہاتھ پوچھو ان کے کرم کی بات ہی نہ پوچھو. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے محمد وسیم وسیع کو. ناظرین محترم، ہماری احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کی یہ ٹرانسمیشن، یہ ٹیلی تھون، یہ براہ راست نشریات جاری و ساری ہیں. اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا.